ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. مل کے پڑھ دو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا، سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا، سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا، سینے میں درد غیر کا ڈالا نہ جائے گا. تب تک نہ کوئی جنت میں جائے گا دوستو، تب تک نہ کوئی جنت میں جائے گا دوستو، تب تک نہ کوئی جنت میں جائے گا دوستو، جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا، جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا. عشق نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا. نہایتی عزتوں کے لائق حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں پروانوں مستانوں، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دیوانے کو. اللہ کریم جل وعلا شانہ اپنے پیارے نبی سے سچی محبت اور لگاؤ اور اس حد تک ہو کہ دیکھنے والا دیوانہ نظر آئے. تو حضرت محترم اللہ تعالیٰ آپ کا عشق، ہم سب کا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی میرے محبوب کے دیوانے تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، ثنا خانان عظام تشریف لائے، قبلہ بھائی منیر صاحب، اللہ تعالیٰ تمام کے محبت رسول کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت محترم محبت رسول ایسا ایک قیمتی سرمایہ ہے. محبت رسول
اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اتنی نماز قیمتی نہیں. شاید آپ نے احادیث اور قرآن پر غور نہیں کیا. مفسرین کی تفاسیر پڑھیں، محدثین نے جنہوں نے احادیث کی شرح کی، نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جتنا قیمتی ایمان ہے اتنی قیمتی کوئی اور عبادت نہیں. حضرات محترم، اس دور فتن کے اندر بے شمار فتنوں نے جنم لے لیا، ہمارے اندر موجود ہیں. تو لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہمیں بڑی محتاط زندگی گزارنی ہوگی. جو ہمارے اندر قیمتی سرمایہ ہے ایمان، وہ یہ چاہتے ہیں اس ایمان کو کسی طرح ان سے کھینچ کر ان کو بے ایمان کر دیا جائے، ان کے دلوں کو بے نور کر دیا جائے. تو حضرات محترم، اہل سنت پر طرح طرح کے حملے کبھی کسی صورت میں کبھی کسی صورت میں ہو رہے ہیں. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں، الحمدللہ ایک واحد فرقہ ہے. تمام جو لوازمات تھے اس زمرے میں، نام لوں کون کون سے، ان کو چھوڑتے ہوئے گزارش یہ کر رہا ہوں، صرف اہل سنت ہی واحد جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں، یہ جماعت ہے الحمدللہ. اور اہل سنت ہی جو اللہ رب العالمین کے نبی کی شان بھی بیان کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے، اور اصحاب کبار رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان بھی بیان کرتے ہیں جیسے میرے رب العالمین نے، میرے پیارے نبی نے بیان کرنے کا حکم عطا فرمایا. حضرات محترم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اہل سنت ہی کما حقہ بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، تم یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا. جس طرح یہود و نصارہ نے اللہ کریم کے ساتھ شرکاء شریک کر دیے، تو میرے نبی نے فرمایا تم نے یہ نہیں کرنا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی نے اپنی امت کو محتاط زندگی گزارنے کا حکم فرمایا. حضرت محترم، انسان کلمہ پڑھ کر کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ آج میں مسلمان ہو گیا اور میرے اوپر لوازمات شامل ہو گئے اور ڈیوٹیوں میں ہوں، میں پابند ہوں. کلمہ پڑھ کر میں نے اللہ اس کے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے، جو اللہ فرمائے گا وہی بولوں گا، جو دین فرمائے گا وہی بولوں گا، جو قرآن فرمائے گا، جو حدیث فرمائے گی وہی بولوں گا. حضرات محترم، ہم شتر بے مہار نہیں، وہ اونٹ جس کی نکیل نکال لی جائے، جس کا جی چاہے جہاں جائے، جس کا جی چاہے جہاں سے کھائے. تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم وہ نہیں، ہم وہ ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کے کلمہ کی صورت میں ہم نے اس رب العالمین سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی زندگیوں کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کی عبادت میں اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر اور اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزارتے ہوئے اس دنیا سے گزر جاؤ. ورنہ ایسے فتن دور میں اندر بے شمار جماعتوں نے جنم لے لیا، پیدا ہو چکی ہیں. کچھ کہتے ہیں صرف قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. کچھ کہتے ہیں اہل بیت کی ضرورت ہی نہیں. کچھ کہتے ہیں صحابہ کی ضرورت ہی نہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ، اہل سنت ہی
اللہ کی الوہیت کے پاسبان ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیینیت کے فرمایا پاسبان ہیں، اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالی اجمعین سب صحابہ کی عظمت کے پاسبان ہیں، اہل بیت کی عظمت کے پاسبان ہیں، اولیاء کاملین کی عظمت کے پاسبان ہیں۔ ہم ہر ایک کو ان کا منصب اور ان کی عزت دیتے ہیں جیسے میرے محبوب نبی نے بیان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ عظمت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا، وقت کے ملحوظ خاطر اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، حضور کی ذات جس کا یہ علم اور جس کی یہ خدمت اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر اللہ کریم نے کسی نہ کسی بندے سے اپنے خاص بندے سے لی، اور اللہ کریم نے ان کو یہ سعادت دی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر کے دنیا میں اپنی عزت بھی بنائے اور اللہ کے حضور کی بارگاہ میں عزت بھی بنائے۔ حضرات محترم، دور حاضرہ میں کل کی بات ہے، اللہ کریم نے قطب دوران اور مجدد دوران قبلہ غازی ملت اللہ کریم نے اس امت پر انعام کی صورت میں اللہ نے اہل سنت پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ نے مجدد دوران کی صورت میں جن کو مصر والوں نے بھی، جس کو شام والوں نے بھی مجدد کا خطاب دیا، اور فرمایا اللہ کریم نے ان کو مجدد کی صورت میں جو ہر 100 سال کے بعد آتا ہے اللہ کریم نے بھیج کر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نوکری لی، الحمدللہ۔ اور پھر پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ جو میرے نبی کا نام لیتا ہے اللہ انہیں کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کا جو اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے اللہ ان کو کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا ہے، ماشاءاللہ پھرے ہیں، گھومے ہیں، کیا اتنا بڑا جنازہ آپ نے اس سے قبل بھی دیکھا؟ نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بات اس بات پر عکاسی کرتی ہے اپنے نبی سے گلے سے محبت نہیں کرنی، دل سے محبت کرو۔ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ کوئی چھوٹا موٹا نعرہ ہے؟ اس کے اوپر بھی علماء جانتے ہیں، یا جو اس فیلڈ سے ٹچ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بے شمار لوگوں کو تکلیف ہو گئی، الرجی ہو رہی ہے۔ لبیک تو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان سنیوں نے یہ نعرہ حضور کے لیے کیسے ثابت کیا؟ حضرات محترم، اس کے اوپر محدثین کی جرح بھی موجود ہے، وقت دیکھ رہا ہوں، مفسرین کی بھی، صحابہ کرام کی بھی، تابعین کی بھی، تبع تابعین کے بھی۔ الحمدللہ یہ نعرہ اپنا بناوٹی نہیں ہے، بل الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کی عطا سے عطا شدہ ہے۔ حضرات محترم، اصل میں یہ لفظ ہے اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن، لبیک، اصل میں اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن، یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے، مختصر یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اشارے پر میری آنکھ بھی قربان، میرا کان بھی قربان، میرے سارے اعضاء بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا خاندان بھی قربان۔ یعنی جو زبان یہ نعرہ لگائے تو پھر اس بات کی دلیل بھی دے یہ سب کچھ میرے اوپر یہ جو احسان ہے اللہ کا، اور الحمدللہ صدقہ حضور کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو میں نے قرآن کریم کی آیہ مقدس آپ کی بارگاہ میں رکھی، میرے کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسلہ، وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کا سر چشمہ بنا کے، یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، رسولہ بالہدا،
فرمایا ہدایت کا سر چشمہ بنا کے ہر لفظ کے اوپر گرامری نکات ہے. میرے نبی کے غلاموں، دور حاضرہ میں یہ بھی لوگوں کو کنسپٹ دیا جاتا ہے بس ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، بس قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں. یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مثال دوں، یہ جو لوگ یہ کنسپٹ لوگوں کو غلط دے کر کہ بس قرآن ہی کافی ہے، کیونکہ قرآن کریم اتھینٹک ہے اور حدیث میں کچھ نہ کچھ علل شرعی موجود ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی مردود ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی مرفوع ہے، کوئی اس کے علاوہ حدیث کے درجات ہیں، یعنی حدیث میں کچھ نہ کچھ علل موجود ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، یہ بالکل کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. تو حضرات محترم، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے بس قرآن پر اتفاق کر لو، اس کے عمل کرنا شروع کر دو، بس زندگیاں اچھا گزار لو، الحمدللہ زندگی اچھی گزر جائے گی، حدیث کی خاصی ضرورت ہی نہیں. ایسا فرقہ موجود ہے، یہ آج کا نہیں، تیسری صدی عیسوی کے اندر اس کے یعنی کہ بانی غلام محمد باروایت غلام احمد پرویز، یعنی فرقہ جو ہے پرویزیہ، اس نے جنم لے کے یہ کہا حضور کی حدیث کی ضرورت ہی نہیں. آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے، اگر میں نے کسی قسم کی کوئی کتاب لکھوں نا جی، آپ کہیں کہ کتاب کی ضرورت نہیں ہے جی، چھوڑ دو، کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں حقیقت میں جو کتاب میری پڑھے یا کسی شاعر کی یا کسی عالم کی کتاب لے پھر اس کو پڑھے تو اس کو اس سے محبت ہوگی، تبھی اس کی تالیف کی ہوئی کتاب لے گا. تو یہ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا در پردہ اللہ کے نبی سے ان کو بغض ہے، اللہ کے نبی سے ان کو بغض ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی حدیث کے بغیر اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ نہیں آتی. مفسرین نے فرمایا اللہ کے قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجمل ہے اور حدیث اس کی تفسیر ہے. جب بھی ایک ہیڈنگ ہوتی ہے اور اس کی تفصیل ہوتی ہے، جیسا کہ اخبارات میں لکھا ہوتا ہے فلاں واقعہ ہوا اور تفصیل میں سارا موجود ہوتا ہے، کہاں ہوا، کیسے ہوا، ایسے ہی جو ہائڈنگ ہوتی ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو تفصیل ہے کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس کس کا ہوا کیا وہاں، یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مثال ہے. یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کے اوپر اس کو عمل کرنا ہوگا. حدیث کو چھوڑ کر، حضور کو چھوڑ کر، جیسے حدیث کو چھوڑ کر قرآن سمجھ نہیں آتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے نبی کو چھوڑ کر رب العالمین کی عظمت بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا. حضور کی عظمت کو چھوڑ دیں، حضور کو درمیان سے ہٹا دیں، علمان والا فیض، تو رب العالمین کی ذات کے بارے میں آدمی شناسائی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ارسل. علماء مفسرین نے بڑے پیارے نکتے لکھے، انشاءاللہ کوشش کروں گا جلد از جلد آپ کو باتیں سمجھا کر اختتام کی طرف لے آؤں. ذرا تھوڑی سی گرامری نکات ہیں، توجہ رکھیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا هو الذی، یہ دو لفظ آپ نے سمجھنے ہیں، یہ دونوں لفظ مبہم ہیں، دونوں اسم ہیں دونوں مبہم، صراحت نہیں. ہوا وہ، الذی اسم موصول، یہ بھی مبہم، یہ بھی اسم، وہ بھی اسم، لیکن فرق یہ ہے ہوا اسم ضمیر میں سے ہے اور الذی اسم موصول میں سے ہے، ہیں دونوں اسم. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع ہے اللہ. رب العالمین نے نام نہیں لیا، ارشاد فرمایا ہوا وہ، اللہ کریم نام نہیں لیا. علماء فرماتے ہیں ضمیر کو اگر کسی کے دیکھنا ہو، مثال جس طرح میں کہتا ہوں ذالک یا غلام ہو، اردو میں غلام ہو، غلام ہے
اور کس کا غلام ہے؟ جب تک میں غلام کا نام نہیں لوں گا تو آپ میرا اشارہ سمجھ سکتے نہیں۔ غلام کس کا؟ زید، غلام فلان، غلام فلان، جب تک میں فلان بندے کا نام نہیں لوں گا، ضمیر کا مرجع نہیں بولوں گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کا غلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہوا وہ، یہ اس میں ضمیر ہے، مبہم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہوا کون وہ، اس کا مرجع سمجھنا ضروری ہوگا، کیونکہ ضمیر مرجع کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اور موصول اللہ جی اس میں موصول ہے، اس سیلے کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح ضمیر بغیر مرجع کے سمجھ نہیں آتی، فرمایا اسی طرح موصول بغیر سیلے کے سمجھ نہیں آتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا بلا تمثیل بلا تشبیہ، فرمایا اسی طرح رب العالمین کے محبوب کے بغیر، مصطفیٰ کے بغیر رب العالمین کو سمجھنا بھی ہمارے عقل کی بات ہی نہیں۔ جب تک حضور کو نہیں سمجھیں گے رب العالمین کی اصلیت اور الوہیت کے بارے میں ہم معلوم کر ہی نہیں سکتے۔ مفسرین کرام فرمایا سب سے پہلے جس طرح ضمیر مرجع کے بغیر، موصول سیلے کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اسی طرح فرمایا مصطفیٰ کے بغیر حضور کی ذات ہے، فرمایا اس کے بغیر رب العالمین کی شناسائی ممکن ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگرچہ یہ بات تھوڑی سی مشکل تھی، خلاصہ کلام یہ نکلا حضور کے بغیر رب کا پتہ چلتا ہی نہیں رب ہے کون۔ مفسرین کرام کے اوپر اس کے اوپر بڑی باتیں لکھی، اتنا وقت نہیں پوری تفصیل میں سارے نکات کے ساتھ آپ کو بتاؤں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی ذات وہ ذات ہے جس نے آ کے بتایا اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ پوری کائنات کا رب موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب شیس علیہ السلام آئے، جناب نوح علیہ السلام آئے، سارے انبیاء و مرسلین جناب عیسیٰ روح اللہ تک آتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے اللہ موجود ہے، لیکن لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبیوں، آپ بتا رہے ہیں اللہ موجود ہے، ذرا یہ بتاؤ اللہ ہے کیسا، کہاں رہتا ہے؟ نبیوں نے ایک ہی جواب دیا۔ آپ کے مزاج کے مطابق انشاءاللہ میں تھوڑا اتروں گا، تھوڑا سمجھا کے یہ بیس بنا رہا ہوں۔ آپ نبی ایک ہی جواب دیتے رہے، فرماتے رہے ہم نے جبریل امین کے ذریعے سنا اللہ کریم موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ جب معراج کی رات آئی تو رب العالمین نے فرمایا محبوب اب میں نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کرنے والا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے حضور کی ذات بدیع ہے، نبوت بھی ہے، اور خاتم نبیین بھی ہیں، نبوت بھی ہے، ابتدا بھی حضور ہے، انتہا بھی حضور ہے۔ ابتدا میں اللہ نے نبیوں کا جب یہ سلسلہ بنانا شروع کیا، فرمایا سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے بنایا، اللہ کریم نے مجھے بنایا۔ نبی و نبوت کا سلسلہ فرمایا سب سے پہلے اللہ کریم نے میری ذات کو بنایا، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم کرنا چاہا تو رب العالمین نے میری ذات کے اوپر آ کے نبوت کی سارا معاملہ ختم کلوز اپ کر دیا، اور اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یعنی یہ بات یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا میں محبوب، فرمایا میں اب آپ کو بھیجنے والا ہوں۔ معراج کی رات آپ دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا سلسلہ آپ پر میں نے ختم کر دینا ہے۔ فرمایا معراج کی رات آ تشریف لیا، اور آ کر سر کی آنکھوں سے تو مجھے دیکھ لے، اور جا کے سب نبی سنی سنی باتیں کرتے رہے۔ ہم نے اللہ کو سنا ہے، جبریل سے سنا، فرشتوں سے سنا، فرمایا کوئی تو ایسا ہو
جو مجھے دیکھ کر ان امت کو بتائے ہاں میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ ذات تھی، صرف ایک ہی ذات تھی جس کا نام ہے محمد۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم اللہ کریم نے فرمایا محبوب آ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضرات محترم اللہ سارے انبیاء اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے مانتے رہے، صرف ایک ذات ہے، وہ ذات ہے ہمارے نبی کی، جس نے اللہ کریم کو دیکھا پہچانا۔ رب العالمین یہ ترہ امتیاز بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اب نکات کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھو اگر سوا جو میں نے تمہید باندھی وہ یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات کو اگر پہچاننا ہے بغیر مصطفیٰ کریم کے ہم اللہ کریم کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرات محترم اگر کوئی سوال کرے یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ گردش لیل و نہار، یہ ساری کائنات، بندوں کا آنا، پیدا ہونا، مرنا، یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو کائنات کو بنا رہا ہے، کوئی تو ہے جو سورج کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو چاند کو نکال رہا ہے۔ اس بات کو دلیل کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کوئی کائنات میں موجود ہے۔ تو لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بغیر رب کا پتہ چلتا ہی نہیں، یہ ساری اللہ کی علامتیں ہیں، یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کوئی کائنات کا بنانے والا ہے، لہذا حضور کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی سوال کرے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں محدثین فرماتے ہیں، نکتہ سنیے، فرمایا اللہ کریم کی اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، پہاڑ ہوں، یہ ساری کائنات ہو، 18,000 جہان، فرمایا جو ہماری نگاہ کے سامنے موجود ہیں یا جو علیحدہ ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ سارے کے سارے جو موجود ہیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ لیکن دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے ناطق، ایک دلیل ہوتی ہے خاموش۔ حضرات اللہ کی وحدانیت پر درخت بھی دلیل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس کو اللہ کریم ہی نے بنایا، لیکن کبھی درخت نے بول کر تو نہیں کہا، بولے کبھی پہاڑ کبھی بولے، بنایا اللہ نے ہے، دلیل اس ذات کی ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت پر یہ ساری کائنات ہی دلیل ہے کہ اللہ کریم موجود ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہرحال علماء فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر دو دلیلیں، ذرا توجہ رکھیں گے، یہ بات ختم کرنے والوں انشاءاللہ پھر آپ کے ذوق کے مطابق آ جاؤں گا۔ دلیل کی دو قسمیں، ایک دلیل ناطق، دوسری دلیل ہے خاموش۔ فرمایا دلیل ناطق کا معنی ہے بولنے والی، جیسا کہ انسان ہم اگر ہم سے کوئی اللہ کے بارے پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورۃ اخلاص پڑھ کے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ آیات پڑھ کے زبان سے ہم کسی کو بتا سکتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں ایک انسان اللہ نے اس کو دلیل بنایا ناطق، یہ بول کے بتا سکتا ہے، جنات بول کے بتا سکتے ہیں، فرشتے بتا سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے علاوہ ایک دلیل ناطق، دوسری خاموش۔ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور یہ ساری حشرات، فرمایا جتنی مخلوق بھی ہیں یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہیں، لیکن کبھی کسی نے بول کر نہیں کہا، کبھی کسی نے بول کر نہیں کہا کہ ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا، پہاڑ کبھی بولے نہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، چرند پرند بولے نہیں اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو میرے محبوب کے غلام ہیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہیں خاموش، بولتی نہیں۔ ہاں اگر کوئی بلانے والا آئے، پاور والا آئے، اگر کوئی پاور والا آئے تو فرمایا پھر یہ دلیل بول کے بتا دیتی ہے۔ دو تین مثالیں پیش کروں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و دیوانوں پروانوں، سورج بھی اللہ کی دلیل، چاند بھی اللہ کی دلیل، حشرات بھی اللہ کی دلیل، درخت بھی اللہ کی دلیل، پہاڑ بھی اللہ کی دلیل، کبھی بولے نہیں یہ کہا ہو کہ ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن بلانے والا آئے، پاور والا آئے، روح کائنات آئے جو بلانے کے لیے بلائے تو فرمایا یہ بول کے بتا دیتے ہیں ہمیں اللہ کریم نے پیدا فرمایا۔ حضرت محترم مقام صحابہ پر ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت علی شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میں نے نماز عصر ادا کرنی ہے، نماز عصر ادا کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حضور کا پیغام سنا فوراً اپنے دامن کو پھیلایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مقدس حضرت علی کی گود میں رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند فرمائی، اب دیکھتا ہوں علی کرتا کیا ہے، حضرت علی کرتے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار نے اپنا دامن حضور نے اپنا دامن میں اپنے محبوب کو سینے سے لگا لیا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بھی محبت ہے، محبت خدا بھی تھی کہ اللہ کا فرض جا رہا ہے، نماز فوت ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری وہ بھی ضروری۔ اب یہاں عشق اور علم کا فیصلہ ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا، علم کہنے لگا یار اٹھا، حضور کو اٹھا لیں، اور اٹھا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جرت کرتے پھر خاموش کہ حضور کو اٹھو یا رسول اللہ نماز پڑھنی ہے۔ انہیں پتہ تھا اللہ کے محبوب کی غلامی ہی اللہ کی اطاعت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی غلامی کی اس نے اللہ کی غلامی، اللہ رب العالمین کی گویا اطاعت میں ہے۔ بہرحال محبت خدا غالب آ گئی، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، کچھ علماء فرماتے ہیں کپڑوں پر آئے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ما یبکی کہ یا علی، علی روئے کیوں ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رویا ہوں کہ نماز عصر نہیں پڑھی تھی، آپ نے حکم فرمایا یا رسول اللہ میں نے فوراً اپنا دامن گود آپ کی بارگاہ کے لیے حاضر کر دی، یا رسول اللہ سورج ڈوب چکا ہے، ڈوبنے کے قریب ہو گیا، یا رسول اللہ نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا ہو گیا؟ نماز قضا ہو گئی تو نماز پھر پڑھ لو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب شریعت موجود ہیں، ساری کائنات کی جان موجود ہیں، رب العالمین نے ساری کائنات آپ ہی کے لیے بنائی، ساری پاور موجود ہو، یا رسول اللہ پھر بھی قضا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سب نے یہ بات سن رکھی، نقطہ یہ ہے کہ سورج کبھی بولا نہیں، بنایا اللہ نے ہے، اللہ کی دلیل ہے، لیکن کبھی بولا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب یہ بتاؤ کہ نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ نقطہ سنیے، قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ عرض کیا رسول اللہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک آپ ہیں، لہذا مالک موجود ہو پھر بھی قضا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا سورج واپس عصر کی جگہ پر، محدثین فرماتے ہیں یہ لوٹ کر یہ پیغام دے دیا، فرمایا کہ میں اگرچہ بولتا نہیں، پیدا مجھے رب العالمین نے کیا ہے، لیکن اس کا مالک جو ہے ملکیت فرمایا جس ذات کی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، فرمایا میں لوٹ کے یہ بتا رہا ہوں اگر بلانے والا آئے تو میں اس کی آواز کو سنتا بھی ہوں اور اطاعت بھی کرتا ہوں، یعنی سورج واپس لوٹ کر
یہ بتا دیا اللہ کی دلیل تو ہوں، اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن جو ذات مصطفیٰ ہے فرمایا اس کا بھی نوکر ہوں، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات انہی کی وجہ سے بنائی۔ تاجدار بریلوی امام اہل سنت کشتہ عشق محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے طاقت رسول اللہ کی۔ یعنی سورج نے لوٹ کر واپس آ کے نماز عصر پر لوگوں کو، کائنات والوں کو پیغام دے دیا کہ لوگوں، فرمایا اللہ کے نبی رب العالمین کے محبوب کی شان یہ ہے، فرمایا اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، سجدہ کر رہے ہوں، اللہ کا محبوب بلائے، مومن کا حق بنتا ہے، ساری کائنات کا حق بنتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چاند اللہ کی دلیل ہے، لیکن میرے نبی نے انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو کر یہ پیغام دے دیا، مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن میرے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے نبی کا بھی حق ہے، اللہ کو مانتا ہوں، خالق وہ ہے، مالک اس میری جان کے مصطفیٰ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کیا آپ نے سنا نہیں ابو جہل لعین کبھی پتھر بولتے نہیں ہیں، ہاتھ میں کنکری لے کر آ گیا، سامنے آ گیا، کہنے لگا گر رسولی چیز سے دل دستم نہاں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابو جہل اگرچہ کافر تھا، کافر ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا کہ عقیدہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کا پتہ ہو، لیکن شومی قسمت کلمہ پڑھنے والوں کی جو کہتے ہیں کہ نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں، دیوار کا بھی پتہ نہیں ہے، تو ایسا آیادہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے آ گیا، کہنے لگا کر رسولی چیز سے در دستم نہاں۔ اگر اللہ کے سچے رسول ہے یہ بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ پھر کیا کہتے مولا رومی فرماتے ہیں، کہنے لگا اس کا عقیدہ یہ ہے گرچہ زرازداری زے آسمان، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی کائنات کے راز اس کے سامنے ہوتے ہیں، نبی سے کوئی چھپا نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اسی لیے تو تاجدار بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جب بھی نبی کا معنی کیا یا ایھا النبی کا معنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کا مخبر صادق بنا کے بھیج دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تیری مٹھی بتائے؟ یعنی پتھر کبھی بولتے نہیں، پتھروں کے پجاری آج بھی موجود ہیں، سورج کے پجاری آج بھی موجود ہیں، چاند کے پجاری آج بھی، بلکہ نیٹ میں دیکھا جائے تو باندروں کے پجاری، ہاتھیوں کے پجاری، درختوں کے پجاری موجود ہیں۔ کسی نے بول کر یہ نہیں کہا بدبختو اس اللہ کو مانو، دعوے کو چھوڑ کر دلیل کے پیچھے پڑ گئے ہو، جاؤ اس رب کو مانو۔ کبھی بولے نہیں، ہاں اگر بلوانے والا آ جائے تو پھر بول دیتے ہیں، پہاڑ بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ گئے، ایک یہودی میرے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے مقدس رسول، میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت کیا، میں مانتا نہیں جب تک میں کوئی دلیل نہ دیکھوں، جب دلیل دیکھوں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا بتاؤ تیرا کیا مطالبہ ہے؟ اور گزار ہوا، کہنے لگا وہ جو سامنے درخت کھڑا ہوا ہے
وہ وہاں سے چلے آپ کے پاس آئے اور آ کے گواہی دیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں مان لوں گا۔ خصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی لکھ گئے، یہ چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہے جس نے 75 مرتبہ جس کو جاگتے ہوئے زیارت ہوئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھ گئے، میرے نبی نے فرمایا بس یہی معجزہ۔ کہنے لگا وہ سامنے درخت ہے وہ چلے اور آپ کے قریب آ جائے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بس یہی کام، کہتے ہیں بہت بڑا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا تو خود چلا جا اس درخت کو جا کے میرا پیغام دے دے۔ وہ جو سامنے نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے۔ یہودی سن بات سنی، دل یقین نہ کرتے ہوئے چلا گیا، اس درخت کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا وہ درخت وہ جو سامنے نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے تجھے بلا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درخت کے کان ہیں، ذرا بولیے۔ اگر بلانے والا آئے تو پھر بول بھی دیتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں بولتے۔ درخت جانتے ہیں یہ ایرا خیرا ہے یا اللہ کا محبوب ہے، پہاڑ جانتے ہیں، پتھر جانتے ہیں، اور سورج جانتا ہے، چاند جانتے ہیں کہ اللہ کا محبوب ہے، اس کی نوکری کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ لیکن شومی قسمت ہم پہاڑ نہیں ہیں، انسان ہو کر 5 مرتبہ اللہ کا پیغام آتا ہے، او حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، لیکن ہمارے کان تک زبانی کے دروں جو بھی نہیں رینگتی، اپنے کاروبار میں مست بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس درخت کو پیغام ملا، اس درخت نے کان نہیں تھے لیکن حضور کی بات پہنچی۔ حضور سے بڑی ذات رب کی ذات، وہ ساری کائنات کا رب ہے، ہم وہ بلا رہا ہے، ہم ڈیٹھ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میراث کا سبق ہے، حضور کی غلامی بھی ہو، اللہ کی عبادت بھی ہو۔ اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کر، مومن کو کوئی حق نہیں کہ باہر بیٹھا رہے۔ مومن فوراً یا مومن نہ کہلوائے یا مسلمان نہ کہلائے، اگر مسلمان کہلاتا ہے جب اللہ کا پیغام آ جائے، فرمایا آ بھلائی کی طرف، آ کامیابی کی طرف، آ یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی راستہ کامیابی والا ہے۔ یا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ لکھوائے، اگر مسلمان لکھواتا ہے تو پھر نماز نہ چھوڑے۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، مسلمان بھی ہو کلمہ نہ پڑھیں۔ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ایک میان میں، مسلمان بھی ہو اور اللہ کے رسول کی نوکری بھی نہ کرے، اللہ کی عبادت بھی نہ کرے۔ اللہ نے جو زندگی دی، شیخ سعدی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے زندگی دی اس لیے کہ اس میں بندگی کی جائے، اور جس زندگی میں بندگی نہیں وہ زندگی بھی نہیں، وہ شرمندگی ہے، یہاں بھی شرمندہ، قبر میں بھی شرمندہ، اور حشر میں بھی شرمندہ۔ درخت نے فوراً حضور کا پیغام پہنچا، علامہ سیوطی لکھ گئے، درخت نے ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے آپ کو ہلایا، اپنا تعلق دائیں بائیں رشتہ دار اپنے رشتے سارے چھوڑے، یعنی درخت یہ پیغام دے گیا حضور کی بارگاہ میں، اگرچہ بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اپنی شاخیں ہلا کر پیغام شاخوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ میں درخت ہو کے گواہی دیتا ہوں اے یہودی یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ لیکن حضور بلائیں، یہ درخت نے سبق دے دیا، پھر یہ نہیں دیکھنا میرا چچا ناراض ہوگا، حضور کی غلامی میں حضور بلائیں، پھر یہ نہیں دیکھنا میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھنا، یا ان کو راضی کرو یا حضور کو راضی کرو۔
عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا، پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، ہر اعضاء کی تلاشی ہوگی، آنکھ کی بھی، آنکھ سے کیا کرتا رہا۔ میرے محبوب کے دیوانوں، اس دور حاضرہ میں نوجوان نسل جو موبائل کا غلط یوز کرتے ہیں، یاد رکھو قیامت والے دن ان اعضاء سے پوچھا جائے گا، آنکھوں سے پوچھا جائے گا، کانوں کو بھی دیکھا جائے گا کتنی نیکی کر کے آئے۔ آخری جملے ہیں، کان کو بھی اور منہ کو بھی کہ ذکر خدا میں کھلی، اللہ کی ثنا میں کھلی، حضور کی تعریف میں کھلی یا تنقیس میں کھلی۔ ہاتھوں کو دیکھا جائے گا، پاؤں کو دیکھا جائے گا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اگر ہمارے آنکھوں کو دیکھا جائے، آنکھوں کے اندر ساری فحاشی بری ہو، میرے محبوب کے غلاموں کس منہ سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ لہذا ایسی فحاشی سے، ایسے معاملات سے دور رہو۔ لاکھوں چیزیں اور بھی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، لہذا ان کو استعمال کیجئے۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے باپ سے چھپ رہے ہوتے ہو، موبائل باپ سے چھپا کے، بیوی سے چھپا کے، بچوں سے چھپا کے، مولوی سے چھپا کے، خاندان سے چھپا کے۔ میرے نبی کے غلاموں، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے تیرے اوپر دو محافظ بٹھا رکھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ کرتا کیا ہے۔ فرشتے بیٹھے ہوئے ذرا نہیں بیٹھے، ذرا بولی، یہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ ہمارے گناہ لکھ رہے یا نہیں لکھ رہے؟ تو لہٰذا یہ سوچو کہ اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہوئے، اللہ سے حیا، والدین سے حیا کرتے ہیں، دوستوں سے حیا ہوتا ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے نبی بھی، مسلمانوں ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور ہماری جان سے بھی شہرک ابھی دور ہے اور جان اس سے بھی زیادہ قریب ہے، حضور اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ شہرگ ہے، اور حضور کے بارے میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، فرمایا میرا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور کا حیا ہی نہیں، اللہ کا حیا ہی نہیں، تو میرے نبی کے غلاموں یہ ہماری اعضاء کی تلاشی لی جائے گی، فرشتے موجود بیٹھے ہیں، تو اس لیے پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ پھر ہمارا کیا نکلے؟ ہمارے دل سے بھی حضور کی محبت نکلے، زبان بھی حضور کی ثنا نکلے، آنکھوں سے بھی حیا نکلے، کانوں میں بھی حضور کی محبت رسول کی گونج نکلے، ہاتھوں میں غریبوں کی مدد نکلے، پاؤں میں غریبوں کی حلپ نکلے، مدد نکلے۔ تو لہٰذا یہ سبق یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ صدیاں گزر گئیں میلاد سنتے ہوئے، ابھی تک ہم 5 ٹائم کے نمازی نہیں بنے، عشق رسول کے متوالے نہیں بنے، حضور کی محبت بھری سنت اپنے چہروں پہ نہیں سجا سکے، لاکھوں سال ہو گئے، زمانے بیت گئے، بوڑھے ہو گئے میلادوں میں آتے ہوئے۔ میلاد مصطفیٰ کا سبق یہ ہے کہ آنے والوں کہ اپنے نبی سے سچے محبت کرو، دور سے دیکھنے والا۔ آپ کسی محکمے میں اگر نوکری کرتے ہیں تو ان کے قواعد کے مطابق اپنی من مانی سے نہیں رہتے، جو وردی وہ کہے وہی پہنتے ہیں، لیکن شومی قسمت کلمہ پڑھنے کے بعد جس کا جی چاہے جیسی کٹنگ کرائے، جس کا جی چاہے جیسی داڑھی بنوائے، کبھی سیب بنوائے۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے پابند ہیں، لہذا ہمارے ہر اعضاء جو ہے اس کا ہم جواب دہ ہوں گے۔ پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط دل کے ایک گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ربائی سماعت فرمائیے۔ اے جان میری نہیں، جان میری تے میری جان دی جان حضور، کائنات دا جو
دستور بنیا اس دی پہچان حضور رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں تے اس دی پہچان حضور چنگے عمل اعمال ہن راہی تے پر اصل ایمان حضور اللہ جل جلالہ و من والہ آپ سب کا آنا بیٹھنا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا جو سبق تھا یہ بھی لنگر تھا۔